اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ سیکنڈ ایئر اردو میں ہم آج حصہ غزل میں آخری غزل جو ہمارے نصاب میں شامل ہے اس کو پڑھیں گے۔ شہزاد احمد کی یہ غزل ہے اور شہزاد احمد سے متعلق یہ تعارف نامہ آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ شہزاد احمد 1932 میں امرتسر میں پیدا ہوئے، جبکہ 2012 میں ان کا انتقال ہوا۔ قیام پاکستان کے دوران انہوں نے MAO کالج لاہور سے BA کیا، اس کے بعد فلسفہ اور نفسیات میں MA کیا۔ بہرکیف دیگر تفصیلات آپ لوگ دیکھ لیجئے۔ تاہم ان کی شاعری سے متعلق میں ایک بات عرض کروں کہ سہل ممتنع اور آسان بندشوں کے ساتھ احساس و تخیل کو پیش کرنے میں یہ اپنی مثال آپ ہے۔ غزل کا مطلب ہے، نہ صحیح کچھ مگر اتنا تو کیا کرتے تھے، وہ مجھے دیکھ کے پہچان لیا کرتے تھے، آخر کار ہوئے تیری رضا کے پابند، ہم کے ہر ایک بات پہ اصرار کیا کرتے تھے، خاک ہیں اب تیری گلیوں کی وہ عزت والے جو تیرے شہر کا پانی نہ پیا کرتے تھے۔ اب تو انسان کی عظمت بھی کوئی چیز نہیں، لوگ پتھر کو خدا مان لیا کرتے تھے۔ دوستو اب مجھے گردن زدنی کہتے ہو، تم وہی ہو جو میرے زخم سیا کرتے تھے، تم وہی ہو کہ میرے زخم سیا کرتے تھے، اب تو شہزاد ستاروں پہ لگی ہیں نظریں، کبھی ہم لوگ بھی مٹی میں جیا کرتے تھے۔ غزل کے مطلع میں شاعر نے انتہائی آسان الفاظ میں ایک بہت پیچیدہ اور دلچسپ موضوع باندھا ہے۔ شاعر اپنے محبوب سے شکوہ کر کے، مجھ سے تمہاری یہ بے رخی جو ہے اب برداشت نہیں ہوتی، حد تو یہ ہے کہ پہلے تم کم سے کم مجھے پہچان تو لیا کرتے تھے، لیکن اب عالم یہ ہے کہ تم نے مجھے دیکھ کر پہچاننے سے بھی انکار کر دیا۔ میں تم سے وفا کی امیدیں نہیں رکھتا، میں یہ نہیں کہتا کہ محبت کے بدلے میں محبت دو، میں یہ نہیں کہتا کہ مجھے عشق کے بدلے میں عشق چاہیے، لیکن اس سے زیادہ تکلیف دہ امر کیا ہے، اس سے زیادہ قابل اذیت بات کیا ہوگی کہ وہ اب مجھے پہچاننے سے بھی انکار کر دیتے ہیں۔ آج غفلت بین آنکھوں میں ہے پہلے سے سوا، آج ہی خاطر بیمار شکیبا بھی نہیں۔ کچھ ایسی صورتحال یہاں پر شہزاد احمد نے اپنی غزل کے مطلع میں بیان کی ہے۔ شاعر کو محبوب کی اس بیگانگی کے سے بہت زیادہ تکلیف ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اگر میرا میں پہچان لیا کرتا یا مجھے صرف دیکھ کر اجنبیت کے بجائے صرف اس کی نگاہوں میں ہلکی سی شناسائی ہوتی تب بھی مجھے اتنی تکلیف نہ ہوتی، لیکن اس نے جس بے اعتنائی کا یا جس اجنبیت کا تاثر دیا ہے، اس کی وجہ سے میرے دل پر بہت زیادہ یہ رویہ جو ہے مجھے تکلیف دے رہا ہے۔ عاشق کے لیے یقیناً یہ ایک مرحلہ بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے جب اس کا محبوب اسے پہچاننے سے بھی انکار کر دے۔ بقول شاعر کہ قطع کیجئے نہ تعلق ہم سے، کچھ نہیں ہے یہ عداوت ہی صحیح۔ تو دراصل یہ شعر ایک بالکل عام سادہ عاشق مزاج ماحول کی عکاسی کرتا ہے، اور اس میں شاعر کو اپنے محبوب سے اس کی بے وفائی سے بھی زیادہ اس کے اس رویے سے تکلیف پہنچی ہے جس میں اس نے انجان بننے کا ڈرامہ کیا۔ آخر کار ہوئے تیری رضا کے پابند، رضا مرضی کو کہتے ہیں، ہم کے ہر بات پہ اصرار کیا کرتے تھے۔ شاعر کہتا ہے کہ میں خود بھی مزاجن ایسا تھا کہ ہر بات پر اپنی تکرار کیا کرتا تھا، اپنا شوق رکھا کرتا تھا، اپنی خواہش، اپنی حسرت، اپنے ارمان کو بیان کرنے میں کل تک ہماری پہچان یہ تھی کہ ہم اصرار کیا کرتے تھے، ضد کیا کرتے تھے، بتایا کرتے تھے، مرضی چلایا کرتے تھے، لیکن یہ محبت ہے کہ جس کے جذبے نے ہمیں اس قدر سمجھوتا پسند کر دیا ہے کہ آخر کار ہوئے تیری رضا کے پابند، کہ میرے محبوب ایک وقت تھا کہ ہم اپنی منمانی میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے، لیکن اب ایک وقت ایسا آ گیا ہے
کہ اگر تیری رضا یہی ہے کہ ہم جدا رہیں گے تو جدا رہیں گے، کیونکہ ہم نے یہ طے کر لیا ہے کہ ہم نے محبت کی ہے، اور محبت میں وفا سب سے بڑی شرط ہے، اور وفا کا تقاضا یہ ہے کہ جس حال میں ہم تمہیں خوش دیکھیں اسی حال میں ہمیں اپنے آپ کو بھی قابل قبول بنانا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ شاعر کہتا ہے کہ اب ہم تمہاری رضا کے پابند ہیں، جس حالت میں تم خوش ہو اسی حال میں ہم خوش ہیں۔ اگر تمہاری خوشی اسی میں ہے کہ ہم دونوں راستے جدا کر لیں، تمہاری خوشی اسی میں ہے کہ ہم اپنی منزلیں الگ کر لیں، تو ہم بھی پہلے کی طرح اصرار نہیں کریں گے۔ وہ وقت چلا گیا کہ ہم اصرار کیا کرتے تھے۔ جب انسان کسی سے سچی محبت کرتا ہے عزیزو، تو سچی محبت کا تقاضا ہی یہی ہوتا ہے کہ محبوب کی باتوں کو اہمیت دی جائے۔ اگرچہ محبوب کے ساتھ رہنا، اس کے ساتھ زندگی گزارنا، یہ کسی بھی عاشق کی سب سے بڑی خواہش ہے، لیکن یہاں پر بات یہ نکل رہی ہے کہ اس خواہش کی تکمیل کے لیے کہیں محبوب اذیت میں نہ آ جائے، لہٰذا اگر اس کی رضا اس میں ہے کہ ہمارے راستے جدا ہیں، تو پھر یہاں پر یہ ایک انتہائی خوبصورت خیال کی عکاسی ہو رہی ہے کہ ہم اب اصرار نہیں کریں گے، ہم تمہاری بات مانیں گے۔ خاک ہیں اب تیری گلیوں کی وہ عزت والے جو تیرے شہر کا پانی نہ پیا کرتے تھے۔ غزل کے اس تیسرے شعر میں مزاج ایک دم بدل گیا۔ شاعر نے اب جو شعر کہا ہے اس کا تعلق حالات حاضرہ سے بھی ہے۔ شاعر عاشق کے حالات ظاہر پر بات کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ہم اتنے خوددار تھے اے میرے محبوب کہ ہم کل تک ہمیں اپنے اوپر یہ زوم تھا، ہمیں اپنے اوپر یہ تکبر تھا، ہمیں یہ غرور تھا کہ ہم اس شہر کا پانی تک نہیں پیتے، لیکن عشق نے اب ہمیں وہاں لا کر کھڑا کر دیا ہے کہ ہم تیری گلیوں کی خاک بن گئے ہیں، یعنی کہ تیری خاطر، تیری دید کے خاطر، تیرے دیدار کے لیے اس قدر تیرے شہر میں اور بالخصوص تیری گلی کا چکر لگا چکے ہیں کہ اب تو آہستہ آہستہ ہم تیری گلی کے خاک بنتے جا رہے ہیں۔ بقول شاعر فردوس کو بھی آنکھ اٹھا دیکھتے نہیں، کس درجہ سے رے چشم ہیں کوئے بتاں کے لوگ۔ محبوب اور محبوب کی گلی کی کیا اہمیت ہے، عشق کا راستہ کتنا اہم ہے، اس کا اندازہ شاعر کی اس بات سے ہو سکتا ہے کہ جو کل تک یہاں کا پانی پینا گوارا نہیں کرتا تھا اس شہر کا، آج محبوب کی محبت میں اس گلی کی خاک بننے پر بھی قانے نظر آتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اب تو انسان کی عظمت بھی کوئی چیز نہیں، لوگ پتھر کو خدا مان لیا کرتے تھے۔ یہ شعر ہمارے معاشرتی المیہ کی طرف ایک اشارہ ہے کہ ایک وقت تھا کہ پتھر کو بھی لوگ خدا مان لیا کرتے تھے، یعنی کہ یہ انسان کی اس سادگی کی طرف ایک اشارہ ہے کہ کبھی ایک ایسا وقت گزرا کہ لوگوں نے صنم کو، بتوں کو بھی مان لیا، لیکن اب تو انسان، حالانکہ انسان کا عرفان ہو چکا ہے، انسان کو پہچان چکا ہے، یہ جان چکا ہے کہ وہ اشرف المخلوقات ہے، انسان یہ جانتا ہے کہ خدا نے اس کو عقل کی، شعور کی نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن اس کے باوجود انسان ہی کا دشمن بنا ہوا ہے۔ انسان